بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس والکافرین حمد و ثنا ہے اس خالق کائنات کی جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اور مزید توفیق عطا کر رہا ہے کہ اس دارالحسن میں ہمارا آج 6ویں سال کی 6ویں مجلس ہے. ماشاءاللہ. یہ محبت کا ایک سفر ہے اور یہ محبت مجلس حسین میں ہر کسی کو محبت کا پیغام ملتا بھی ہے اور محبت پھیلانے کا موقع بھی ملتا ہے. آج 6واں سال اس محرم الحرام کے عشرے کو ہو گیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عنایت ہے کہ یہاں پر اللہ نے بانیات میں بھی اور آج اسے 6واں سال ہو گیا. آج میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارا محرم کا عشرہ ہے یہ آپ جانتے ہیں 6 سال ہو گئے اس موقع کو. آپ کوشش کیا کریں ایک تو وقت کی پابندی ہو جائے, دوسرا یہ کہ اپنے ساتھ ایک مومن کو لے آیا کریں. آپ کا علاقہ ہے, آپ کے جاننے والے ہیں, آپ انہیں لے کے آ سکتے ہیں, گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ عشرہ ہو. یہ کوئی پہلا دوسرا تیسرا سال ہو کر کے 6 سال ہو گئے. اگر آپ اپنے ساتھ ایک مومن لے کر آئیں گے, کیونکہ یہ بانیان کی کوشش اور کاوش ہے کہ وہ آپ کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کرتے ہیں, مجھے بھی بلواتے ہیں, آپ سب کو بھی دعوت دیتے ہیں. یہ فرشی اعضاء بھی امام بارگاہ کو دھونا, پھر سے دوبارہ کھولنا, یہ سارا انتظامات بانی کرتے ہیں صرف آپ کے لیے اور ہمارے لیے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ جو ہے شوق و جذبے کے ساتھ اس عشرے کو سنیں, آئیں, اپنے ساتھ ایک مومن لے آئیں. دوسرا یہ کہ ابھی یہ جو عشرہ ہمارا اسلام بارگاہ میں ہے نا, اس کا کوئی لائسنس نہیں ہے, یعنی یہ ابھی کاغذات میں نہیں ہے. اگر آپ اپنے ساتھ کوئی مومن لے کر آئیں گے, مومنین کی تعداد بڑھے گی, پتہ چلے گا ہر سال یہاں پہ عشرہ, تو پھر بانیان کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ وہ اس کی کاغذات بنوا سکتے ہیں, اس کا لائسنس بن سکتا. دوسری بات یہ کہ میں جو میری پچھلے سال کی بھی مجالس تھی, میں نے اسے یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے, فیس بک پہ بھی کیا ہوا ہے, اور اس سال میں نے یہ سوچا ہے کہ پورا محرم کا عشرہ ریکارڈ ہو, اسے یوٹیوب پہ بھی فیس بک پہ بھی ہر جگہ پہ اپلوڈ کریں تاکہ پتہ چلے دارالحسن میں 6 سال سے مجالس بھی ہو رہی ہیں اور عشرہ بھی ہوگا. اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے ساتھ کوشش کریں, زبردستی تو آپ کسی کو نہیں لا سکتے. آپ کسی کو کہیں اپنے ساتھ ایک مومن آپ لے آیا کریں تاکہ یہاں پر جو ہے وہ رونق میں بھی اضافہ ہو جائے اور ہمارا جو عشرہ ہے وہ بھی اپنے بابا سے بلندر سلام. شاہ صاحب کو حکم ہے کہ تھوڑا سا پڑھنا ہے کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا. آج تمہید گفتگو کر کے نا 2 جملے میں, تو وہ میں بیان کر کے انشاءاللہ تعالیٰ کل سے بھی ہم چیز کا آغاز کریں. یہ 2025 کے محرم الحرام کے عشرے کے لیے میں نے جو موضوع چنا وہ اطاعت رسول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میڈیا کا دور ہے, کوئی بھی بات کسی بھی انسان سے چھپی ہوئی نہیں. آج کے دور میں ابھی کا جو ماحول آپ کے سامنے چل رہا ہے پوری دنیا کا, کس طرح مسلمانوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے, یزیدیت واضح طور پر میدان میں آ گئی. اب ہمارا حق بنتا ہے کہ واضح طور پر حسینی بن کر یزیدیت کے سامنے حق ہمارا یہ ہے. اطاعت رسول کا موضوع میں نے اس لیے چنا کہ تاکہ امت مسلمہ مسلمان جو آپس میں تفرقہ واریت کا شکار ہو گئے, لڑائی کا شکار ہو گئے, جھگڑوں کا شکار ہو گئے, الگ الگ فرقوں میں تقسیم ہو گئے, یہ اطاعت رسول کا موضوع چننے کا مقصد یہ تھا کہ سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر اطاعت رسول کے ذریعے سمجھے کہ حسینیت کیا, تاکہ امت مسلمہ میں اتحاد قائم ہو سکے, بھائی چارہ قائم ہو سکے. اور یہ فرشی اعضاء, یہ وہ فرشی اعضاء ہے جہاں پر محبت تقسیم ہو, نفرت تقسیم نہیں ہوتی. حسینیت کا مزاج محبت تقسیم کرنا ہے, نفرت تقسیم کرنا ہے. آج آپ دیکھیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برداشت نہیں کرتا, 2 تفرقوں میں تقسیم ہو گئے. اس لیے اس موضوع کو ہم نے چنا کہ تاکہ امت مسلمہ کو اطاعت رسول کا مطلب بھی سمجھ میں آئے, اس کا معنی سمجھ میں بھی آئے اور اس کا مفہوم بھی سمجھ میں آئے. اس لیے کہ ایمان کا
مدار صرف اطاعت رسول پر ہے. یہ میں عشرے میں بتاؤں گا کہ رسول کی اطاعت میں ہم نے کیا کیا نبی کی باتیں ماننی ہے تو ایمان ثابت رہے گا. لیکن اللہ اکبر یا رسول اللہ ایمان کا دار و مدار صرف اطاعت رسول پہ. جس نے نبی کی اطاعت کی، نبی کے قول کو مان لیا، اس کا ایمان ثابت ہے. اب صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے. میں یہاں پر یہ کہتا چلوں کہ یہ تفرقہ واریت کا شکار ہم اس لیے ہوئے کیونکہ امت مسلمان نبی پاک کے قدموں سے دور ہو گئی، صحیح معنوں میں اطاعت نہیں کی. صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں، روزہ رکھ لینا کافی نہیں. اب یہ مت سمجھیے گا میں کہہ رہا ہوں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز تو واجب ہے، لیکن صرف نماز پڑھ کے یہ کہہ لینا کہ میرا ایمان مکمل ہو گیا، روزہ رکھ کے یہ کہہ لینا میرا ایمان مکمل ہو گیا، زکوٰۃ دے دینے سے یہ کہہ دینا کہ میرا ایمان مکمل ہو گیا، اس سے ایمان مکمل نہیں ہوتا. انسان نماز پڑھ لے میں ایماندار بن گیا، روزہ رکھ لیا میں ایماندار بن گیا، میں نے زکوٰۃ دے دی، خمس دے دیا، یتیموں کی مدد کر دی، میں نے ہر وہ کام کیا جو اللہ نے حکم کیا، میں نے تسبیح کی، نماز پڑھی. لیکن کیا یہ صرف نماز پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے، زکوٰۃ دے دینے سے کوئی ایماندار بنتا؟ ہم تسبیح کرتے رہے، ہم اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے ہیں، الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، کیا ایماندار ہو جائیں گے؟ ہم یہ نماز میں سجدے میں جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہتے ہیں، کیا ایماندار بن جائیں گے؟ ہم دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا کی دعا پڑھتے ہیں، کیا ایماندار بن جائیں گے؟ تسبیح کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، خمس دے دیں، فطرہ دے دیں، یتیموں کی مدد کریں، ہمسایوں کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے، بیوی کے حقوق کو ادا کریں، اولاد کے حقوق کو ادا کریں، کیا ایماندار بن جائیں؟ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ دے دینے سے کوئی ایماندار نہیں ہوتا. ایماندار بننے کے لیے حقیقی معنوں میں اطاعت رسول کی ضرورت ہے. آج یہ امت مسلمہ تفرقوں کا شکار ہو گئی، لڑائی کا شکار ہو گئی. آج کوئی ایک پلیٹ فارم پہ، ایک اسٹیج پہ، ایک ممبر پہ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جی اس کا الگ مذہب ہے، اس کا الگ عقیدہ، اس کا الگ عقیدہ، ہم اتفاق نہیں رکھتے، ہم نہیں آئیں گے. اس کی وجہ اور اس کا حل کیا ہے؟ بھائی یہ تو پتہ چل گیا کہ امت مسلمہ ایک نہیں. آج آپ پریشان ہو گئے ہیں، صرف تمہید میری سمجھ لیجیے، مجلس انشاءاللہ تعالیٰ کل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. وجہ بھائی یہ ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں آتے؟ اب وجہ کیا؟ اس کی کسی نے وجہ تلاش کی؟ کاش کوئی ایک دفعہ مفسر قرآن، مفسر پاکستان علامہ اقبال کے ایک شعر کی طرف نظر کرے تو آپ کی مشکلوں کا حل آپ کے سامنے آ جائے. یہ امت مسلمہ ہم ایک ممبر پہ نہیں آ سکتے، ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکتے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کا پیاسا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تسلیم نہیں کرتا. کسی سے پوچھو بھائی تیرا عقیدہ کیا؟ میرا عقیدہ اسلام ہے. کرنا کیا چاہتے ہو؟ کس پہ عمل کرنا چاہتے ہو؟ اسلام پہ. اقتدار میں آنے والے سے پوچھو بھائی تم کرسی پہ آ گئے، تم حکومت میں آ کر کیا قانون نافذ کرو گے؟ اسلام. کرنا کیا چاہتے ہو؟ اسلام. ہر مسلمان چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا عقیدہ، میرا نظریہ اسلام ہے، میں مسلمان ہوں، اسلام. لیکن اطاعت رسول سے دور، اطاعت رسول کے قدموں سے دور. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اس کی پریشانی یہ ہے، اگر پوری امت مسلمہ علامہ اقبال کے ایک شعر کی طرف نظر کر لیتی تو اس کی مشکلات کا حل ہو جاتا، یہ امت مسلمہ تو فرقوں کا شکار نہ ہوتی. علامہ اقبال نے کہا کہ بڑھ کے خیبر سے ہے مارکہ دین و وطن. کیا اس دور میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ کیا اس یہ لسان کے جھگڑے، یہ ایمان کے جھگڑے، یہ مسلمانوں کے جھگڑے، کبھی کسی نے سوچا اس کی پریشانی کے؟ علامہ اقبال نے کہہ دیا کہ بر کے خیبر سے ہے مارکہ دین و وطن. کیا اس دور میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ اگر دنیا یہ سمجھ لیتی کہ اس دور میں کوئی حیدر کرار بھی ہے یا حیدر کرار کا ماننے والا بھی ہے تو یہ ممبروں کے جھگڑے نہ ہوتے، یہ مسلمانوں کے جھگڑے نہ ہوتے، یہ تفرقہ واریت کے جھگڑے نہ ہوتے، یہ اقتدار کے جھگڑے نہ ہوتے، یہ کرسیوں کے جھگڑے نہ ہوتے. جب پتہ چل گیا کہ سامنے یزیدیت ہے تو سینہ تان کیوں نہیں کہو کہ ہم حیدری بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں؟
یہ جھگڑے کبھی بھی نہ ہو، یہ جھگڑے کبھی بھی نہ ہو۔ کیا اس دور میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ اگر انسان یہ جان لیتا کہ ہمارا مولا کون ہے تو اسے پتا چلتا کہ اطاعت رسول کیا ہوتی ہے، دین کیا ہوتا ہے، اور دشمن کے سامنے ڈٹنا کیا ہوتا ہے۔ جو در علی پر آ گیا، اور یاد رکھو شعور بھی اسی دروازے سے ملتا ہے، ایمان بھی اسی دروازے سے ملتا ہے، زندگی کا فلسفہ بھی اسی دروازے سے پتہ چلتا ہے، موت کا فلسفہ بھی اسی دروازے سے پتہ چلتا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے اس دروازے سے پتہ چلتا ہے، نبوت کیا ہے اس دروازے سے پتہ چلتا ہے، رسالت کیا ہے اس دروازے سے پتہ چلتی ہے، توحید کیا ہے اس دروازے سے پتہ چلتی ہے۔ جو جاننا چاہتے ہو علی کے دروازے پہ آؤ۔ جب سب کچھ علی کے دروازے سے ملا، ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ جب ہمیں توحید علی کے دروازے سے ملی، ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ جب ہمیں نبوت علی کے دروازے سے ملی تو ہم نے کہہ دیا محمد رسول اللہ۔ تو پھر حق نہیں بنتا کہ جب یہ دونوں کلمے تمہیں علی کے دروازے سے ملے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جب دونوں کلمے تمہیں علی کے دروازے سے ملے تو پھر حق نہیں بنتا کہ چیخ چیخ کر کہو کہ میں علی اور ولی اللہ کا ماننے والا ہوں۔ کیا پھر حق نہیں بنتا جب لا الہ الا اللہ تمہیں علی کے دروازے سے ملا، محمد رسول اللہ تمہیں علی کے دروازے سے ملا، تمہیں پتہ چلا جینا کیسے ہے، تمہیں پتہ چلا مرنا کیسے ہے، تمہیں پتہ چلا زندگی کا فلسفہ کیا ہے، موت کا فلسفہ کیا ہے، یہ توحید کیا ہے، یہ نبوت کیا ہے، جب تمہیں یہ دونوں کلمے مل گئے تو پھر حق یہ بنتا ہے کہ تم زبان سے اقرار کرو اور سب کے سامنے چیخ چیخ کے کہو کہ میں علی اور ولی اللہ کے ماننے والا ہوں، میں اس مولا کا ماننے والا ہوں کہ جسے نبی نے قدیم میں کہا کہ جس چیز کا میں مولا ہوں جس چیز کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پھر ماننا پڑے در علی پر آ جاؤ۔ اچھا کمال یہ نہیں انسان مسلمان ہو کے زندہ رہے، شاہ صاحب کمال یہ نہیں کہ انسان مسلمان ہو کے زندہ رہے، کمال یہ ہے کہ مسلمان ہو کے مرے۔ بھائی کافر سے بھی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، پتا تو نہیں۔ کمال یہ نہیں کہ تم مسلمان تھے زندہ رہے، کمال یہ ہے کیا ایمان پہ مرے، مسلمان ہو کے مرے، تم زندہ رہے مسلمان بن کر، کیا مرے بھی مسلمان بن کے ہو؟ اچھا یہ اب کیسے پتا چلے جی یہ مرا ہے تو مسلمان ہو کے مرا، کیسے پتا چلے؟ اب اطاعت رسول کا کیسے پتا چلے گا؟ قرآن میں 70 آیتیں اللہ نے نازل کی، 70 آیتیں، جس میں سے پہلی آیت اطاعت رسول کی جو ہے وہ یہ ہے، اے میرے حبیب ان سے کہو، یہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا ان سے کہو یہ آپ کی اتباع کریں۔ اگر انہوں نے آپ کی اتباع کی تو پھر انہیں مجھ سے محبت کے دعوے کی ضرورت نہیں، میں اللہ خود ان سے محبت کرتا ہوں۔ قرآن کی آیت۔ اچھا جی اب پہلے تو فرق یہ دیکھیے کہ اطاعت اور ہے اتباع اور ہے۔ آواز بلندر سے اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ، بھائی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یہ زندہ تھا تو مسلمان تھا، کیسے پتہ چلے گا مر گیا تو یہ مسلمان تھا، مرا تھا تو ایمان پہ تھا، کیسے پتہ چلے گا؟ دو لفظ اللہ نے آیت نازل کی، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو یہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا ان سے کہو اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں، پھر انہیں دعوے کی ضرورت نہیں، میں اللہ ان سے محبت کروں گا۔ 70 آیتیں قرآن میں آئی، پہلی آیت یہ تھی۔ اچھا اب اطاعت اور ہے اتباع ہو، اس کا معنی سمجھیے۔ اطاعت کہتے ہیں کہ نبی نے کہا قول میں نے مان لیا، شاہ جی نبی نے کہا میں نے مان لیا۔ اتباع کہتے ہیں کہ نبی نے جو فعل کیا
बस आगे 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 तक आगे 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 हो जाएगा खबर भाई आगे हैं नारे हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु कमाल हो गया। आज पहली दफ़ा 6वां साल हो गया मैं यहाँ अशरा पढ़ते हुए। आज पहली दफ़ा मैंने बच्चों की इतनी रोशनी देखी है। इनकी सेहत और सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलाम। जब आप लोग मजलिस हुसैन में आ गए हैं तो एक इंतजाम भी सुन लीजिए कि रोज़ाना यहाँ पे मजलिस होती है मुहर्रम में, ये अशरा जारी है इसी वक्त, तो आप सारे आ जाया करें इंशाअल्लाह ताला। आपका जो अगली इमाम बारगाह का अशरा है मजलिस है, उससे पहले यहाँ से आप फारिग हो जाएंगे, आप आएँ ताकि इस मस्जिद और इमाम बारगाह की रौनक में इजाफा हो। बाबा से बुलंद सलाम। मौलाना साहब की सेहत और सलामती के लिए फरमाते बुलंद सलाम। बढ़ के खैबर से है मार का दिनों बदल। क्या इस दौर में कोई हैदर करार भी है? भाई ये कैसे पता चलेगा तुम जिंदा थे तो मुसलमान थे, तुम मरे हो तो मुसलमान थे? ये कैसे पता चलेगा? तुम इस दुनिया में जिंदा रहे तो तुम इस्लाम पर थे, तुमने कहा मैं मुसलमान। अब ये कैसे पता चलेगा कि तुम ईमान पे थे, मर गए? तो अल्लाह ने 70 आयतें नाज़िल की। पहली आयत, अगर ये मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं, ए हबीब इनसे कहो कि आपकी इत्तबा करें। फिर इन्हें दावे की जरूरत नहीं, मैं अल्लाह मोहब्बत करूंगा। इताअत इत्तबा में फर्क। इताअत कैसी है? कौल को नबी ने कहा और मैंने मान लिया, इसे कहते हैं इताअत। यकीनन नबी ने सच कहा, मैं मानता हूँ। इत्तबा कहते हैं नबी की पैरवी करना और नबी के पीछे पीछे चलना, इसमें फर्क है शाह जी, इसमें फर्क। इताअत कहते हैं मैंने मान लिया, नबी ने कहा कौल, मैंने मान लिया, ये होती है इताअत। इत्तबा कहते हैं कि पैरवी करना और पीछे पीछे चलना, ये साबित होगा नबी के फेल से। अब पूरी तारीख दानों में मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, पूरी तारीख की किताबें, पूरी किताबें किसी भी मसले की, किसी भी फिरके की आप खोलें, कहीं पे ये लिखा हो कि नबी अमल किस तरह किया करते थे। परेशान तो नहीं हो रहे? ये हर जगह आपको मिलेगा, नबी ने ये कहा, हमने मान लिया। ये हर जगह पे लिखा है, नबी का कौल ये है, नबी ने ये कहा, नबी ने ये फरमाया, रहमत लिल आलमीन ने ये कहा, रहमत लिल आलमीन ने ये कहा। अब जो नबी ने कहा वो नबी करते कैसे थे, ये कैसे पता चलेगा? ये तो किसी तरीके में नहीं, कौल तो नबी का मिल जाएगा, इताअत साबित हो जाएगी, इत्तबा कैसे साबित होगी? वो रहमत लिल आलमीन है, उसने कुरान में सिर्फ ऐसे नहीं कह दिया। अगर अल्लाह चाहता तो ये कह देता है नबी जो आपकी इताअत करेगा मैं उसे दोस्त रखूंगा, नहीं कहा नहीं, जो आपकी इत्तबा करेगा, जो आपके पीछे पीछे चलेगा। अब ये कैसे पता चलेगा? अब नबी करते कैसे? अच्छा जी, नबी ने नमाज का हुक्म दिया, अब नमाज पढ़नी कैसे है, ये कैसे पता चलेगा? अब कोई ये बताए जी नबी रसूल खुदा रहमत लिल आलमीन नमाज किस तरह खड़े होकर पढ़ते थे, कोई पता चलेगा? इस तरीके में नहीं पता चलेगा। हर कोई अलग अलग रावी ले आएगा। कोई कहते जी नबी पाक जो हुक्म दिया करते थे उसे नबी पाक ने ऐसे करते हुए सबने देखा, ये तरीके में कहीं मिलेगा? नबी ने कहा रोज़ा रखो, नमाज पढ़ो। इसी जुमले पर आज की मजलिस का दारोमदार है। बाकी इंशाअल्लाह ताला कल आपके सामने बयान करेंगे। भाई जी नबी ने कहा नमाज पढ़ो, कैसे पता चलेगा जी नमाज ऐसे पढ़नी, इस तरह खड़े होकर पढ़नी? रोज़ा रखो, ज़कात दो, ये तो नबी का कौल है, ये हो गई इताअत रसूल। इत्तबा का कैसे पता चले कि नमाज ऐसे पढ़नी? लोग कमाल यहाँ पे जुमला कहता चलूं, नबी सोया करते थे बिस्तर पर, कैसे पता चलेगा कि नबी ऐसे सोते थे? अब मैं जहाँ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ ना, इंशाअल्लाह ताला नतीजा आपको इतना लुत्फ अंदोज होगा कि आप हर तक दुआएं देते जाएंगे। अब नबी सोते थे, अब कैसे पता चले जी नबी ऐसे सोते थे? आजकल के दौर में ये बच्चे जवान सारे बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं। भाई आजकल के दौर में अगर हम बिस्तर पे सोए हो ना, सुबह हमें हमारा अपना सोना याद नहीं रहता, हम कैसे सोए होते। मैं बाएं पहलू सोया हुआ था कि दाएं पहलू सोया हुआ था, मेरा हाथ कहाँ था मुझे तो नहीं पता, मैं तो सोया हुआ था। आजकल के दौर में इंसान को अपना नहीं
कैसे बताया कि नबी ऐसे सोया, नबी चलते कैसे थे, नबी उठते कैसे थे, नबी बैठते कैसे थे। मुझे कहीं नहीं पता चला कि नबी की इत्तबा कैसे करें। बस एक हस्ती नजर आई कि जिसने करके बताया कि नबी की इत्तबा ऐसे करें। एक हस्ती मुझे कायनात में नजर आई, सिर्फ एक हस्ती। नबी ने हिजरत की, कहा अली मेरे बिस्तर पे सोते। कोई तारीखदान मुझे बताए कि नबी ऐसे सोते थे, लेकिन मेरे मौला एक हस्ती मुझे कायनात में ऐसी नजर आई कि जिसने नबी की इत्तबा करते हुए बताया कि नबी ऐसे सोया करते थे। नबी चले गए, अली सो गए। कमाल देखिए, हर तारीखदान ने लिखा अली उसी तरह सोए कि जिस तरह नबी सोया। फर्क नहीं था। अब कैसे पता चले नबी की इत्तबा कैसे करनी है, नबी का फेल कैसे पता चले। कायनात में एक हस्ती नजर आई कि जिसने नबी के बिस्तर पर, मौत के बिस्तर पर नबी की तरह सोकर बताया और कायनात को बता दिया कि हमारा पहला भी मोहम्मद होता है और हमारा मोहम्मद वाले मोहम्मद दुनिया पहचान नहीं पाई कि ये नबी थे कि अली थे। अली ने सोकर बताया कि इत्तबा ऐसे होती। अब हमें तो किसी तरीके में नहीं पता चला कि नबी ने फेल कैसे किया, तो फिर उस हस्ती की तरफ तो जाना पड़ेगा क्या जिसने फेल करके बताया कि नबी इस तरह फेल किया करते थे, नबी इस तरह सोया करते थे। तो हमें वो दरवाजा मिल गया। क्या इस दौर में कोई, अल्लामा इकबाल का इसी शेर को अपने ज़हन में रखिएगा, क्या इस दौर में कोई हैदर करार भी है? क्या इस दौर में कोई उस हैदर का मानने वाला भी है? क्या इस दौर में उस मौला को मानने वाला है कि जो हकीकी मानों में नबी की इताअत भी करे, नबी की इत्तबा भी करे और हमें नबी तक ले जाए? कोई है? अल्लामा इकबाल ने सिर्फ एक जुमले में कहा, ये आज का दौर दर हैबर, इसे फतह करने के लिए हैदर करार की जरूरत। आज तुम अपने आप को बड़ी रियासत समझ कर तुम समझते हो कि हम किसी मुल्क पे हमला करके उसे खत्म कर देंगे, हम उसे तस्लीम कर लेंगे। अच्छा, कमाल का जुमला सुनिए, मैं नाम नहीं लेता जी, वो आके हमें तस्लीम करे, हमारे टेबल पे आके तस्लीम करे कि हम ये पावर नहीं, ये मुल्क एटमी पावर नहीं बनेगा, ये आके तस्लीम करे। जानते हैं वहाँ के रहबर ने क्या कहा? हम हुसैन के मानने वाले, हम झुकते नहीं, हम कट जाते, हम तुझे तस्लीम कैसे करें? ये यजीदियत जो आज सरेआम आपके सामने आ गई, इसके लिए हैदर करार की जरूरत है, उनके मानने वालों की जरूरत है। इसलिए इताअत रसूल का मौजू मैंने चुना ताकि उम्मत मुस्लिमा को एक जगह जमा करके हम बताएं कि हम हुसैनी। बस यहीं पे एहतमाम करता हूँ, एक जुमला सुनते जाइए। बिस्तर पे बात आई ना कि अली नबी की तरह सोए, ये थी नबी की इत्तबा, नबी की तरह करके बताया। अच्छा, मैं यहाँ पे जुमला कहता चलूँ, बिस्तर मौत का हो और इत्मीनान अली का हो तो फिर मजा। अली परेशान तो नहीं थे, इतने कबीलों के लोग आके मुझे मारेंगे, ये तो नबी पाक को कत्ल करने के लिए आया, मैं नबी के बिस्तर में सो गया। अली के माथे पे जरा भी शिकन नहीं था। अब मेरा क्या बनेगा? मुतमईन थे। अगर इसी मुतमईन को दुनिया समझ लेती तो उनका दिन भी अली होता और उनकी रात भी अली होती। अली सो गए। अली जानते थे यहाँ पर इतने कबीलों के लोग आके तलवारें लेकर आएंगे, नबी को कत्ल करें। अच्छा, मौला अली नबी की इत्तबा में नबी की तरह सोए। अगर मौला अली नबी की तरह ना सोते तो हिजरत का मकसद फौत होता। लोग मौला अली को छोड़ के नबी को ढूंढने चले जाते। वो आए, देखा
انہیں لگا نبی سو کہیں پر حضرت ابو طالب کی شرافت کا ذکر کرتا چلوں، وہ علی جو اطمینان میں تھے موت کے بستر پر، ہم میں سے کوئی ہوتا بھاگتا، علی اطمینان میں تھے، مطمئن تھے، موت کا بستر، وہ علی جو راتوں رات 1000 رکعت نماز پڑھنے والے علی بستر پہ سوتے مطمئن تھے۔ میں حیران ہوں کہ علی مطمئن کیسے تھے، میں حیران ہوں علی مطمئن کیسے تھے۔ بھائی یہ مشق موت کے بستر پر سونے حضرت ابو طالب نے علی کو بچپن میں کرایا۔ شیب ابو طالب کا جب وقت آیا نا، لوگ نبی پاک کے دشمن ہو گئے، قتل کرنے کے لیے پھرتے تھے، ہمیشہ حضرت ابو طالب نے موت کے بستر پر نبی کو ہٹا کر اپنے بیٹے علی کو سنایا۔ دنیا والے یہ سمجھتے رہے یہ نبی ہے، ابو طالب نے بچپن ہی میں سے علی کو موت کے بستر پر سلا کے بتا دیا کہ میرا بیٹا اس ہجرت کی رات تلواروں سے کیسے ڈرتا، ہم کرار کی اولاد ہے، کسی فرار کی اولاد نہیں۔ بس جلدی ختم ہو گیا، شاہ صاحب نے دوبارہ مجھے کہہ دیا، بس یہی ختم کر رہا، ہم کرار کی اولاد ہے، کسی فرار کی اولاد نہیں۔ بستر ہٹایا ابو جہل نے، تو یا علی نبی کہاں ہے؟ اچھا امام تو وہ جو جھوٹ نہیں بولتا۔ مولا علی نے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا میرے حوالے کر کے گئے۔ اس ابو جہل نے اونچی آواز میں پوچھا مولا علی سے، نبی کہاں ہے؟ نبی کہاں؟ مولا علی نے اپنے ہاتھ سے زوردار تھپڑ ابو جہل کو۔ بھائی یہ وہ ہاتھ تھا کہ جس ہاتھ نے درے خیبر کو اٹھایا۔ اب یہاں پر علماء کہتے ہیں جی جب ابو جہل کو تھپڑ پڑا تو کیا حالت ہوئی تھا، بس اتنا کہہ سکتے ہیں ابو علیحدہ ہو گیا تھا، جہل علیحدہ ہو گیا۔ کہا نبی کہاں؟ مولا علی کہا مجھے پکڑا کے گئے تھے، میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ جب اس نے غصے سے پوچھا، مولا علی نے تھپڑ مارا، مولا علی نے تھپڑ مارا، اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ علی نے تھپڑ مار کے بتا دیا ابو جہل سن، یہ وہ ہاتھ ہے کہ جو ہاتھ در خیبر اٹھائے گا، یہ وہ ہاتھ ہے کہ جسے غدیر میں نبی سب کے سامنے دکھا کر بتائیں گے اسے مولا مان لو، جس نے اسے مولا نہ مانا وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے اور آخرت میں بھی لعنتی ہے۔ اچھا جی آج میں نے ختم کر دیا، آج تھی میری صرف ایک تمہید، میں نے کوئی جملے نہیں پڑھے آپ کے سامنے، صرف ایک تمہید تھی۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے میں مجلس کا آغاز کروں گا، آج وقت نہیں کہا تھا بلکہ میں نے زیادہ لے لیا ہے، بس ایک جملہ سننے کی ہو۔ آج پہلی محرم، کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ امام حسین کا وہ خون بھرا کتا جو امام حسین نے شہادت کے وقت زیب تن کیا، جسے چاٹ چاٹ کیا، وہ کتا ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے پوری کائنات میں لے کے نکلا، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو سارے امام حسین کے ماننے والوں کے دل بے قرار ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے صاحب ہیں، بس عزادارو حسین ہجرت کر رہے ہیں، وہ نانا کی ہجرت تھی، یہ حسین کی ہجرت تھی، وہ تو فتح کی علامت تھی نبی پاک کی ہجرت کی، یہ مظلومیت کی علامت ہے کہ حسین جا رہے ہیں۔ نانا کی قبر پہ ہے گھر، نانا مجھے آپ کی امت رہنے نہیں دے، میں آج جا رہا ہوں، یا رسول اللہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ یہاں پر ایک علماء پڑھ رہے تھے کہ امام حسین نے کہا نانا میں واپس نہیں آؤں گا، زینب واپس آئیں گی، ہائے ان کے ہاتھوں پہ رسیوں کے نشان ہوں گے، ہائے درد لیے ہوئے زینب واپس آئیں گی۔ بس عزادارو رسول خدا کی قبر سے رخصت ہوئے، ماں فاطمہ کی قبر پہ آئے، کہا ماں میں جا رہا ہوں، تیرے لختے جگر کو یہ دنیا جینے نہیں دیتی، یہ امت رہنے نہیں دیتی، میں جا رہا ہوں۔ ایک جملہ امام حسین نے کہا ماں میں جا رہا ہوں اور برداشت کر لینا
کہ شہزادی زینب کا پردہ دربار شام میں چھینا جائے گا. کہتے ہیں جب یہ لفظ آیا نا تو یہاں پر علماء پڑھتے ہیں کہ قبر میں زلزلہ طاری ہوا. بی بی فاطمہ کی آواز آئی, بیٹا ہائے میرا عباس کہاں ہے, ہائے زینب کا پردہ ہائے دربار شام میں لوٹ لیا جائے گا, ہائے میرا عباس کہاں ہے. بس عزادارو, حسین رخصت ہوئے, حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے. اچانک امام حسین نے حکم دیا کہ قافلے کو روکو. بی بی زینب نے دیکھا کہ فضا ابھی تو کربلا دور ہے, امام حسین نے قافلہ کیوں روکا. کہا مجھے مسلم کے بچوں کو میری طرف بلاؤ. مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچیاں اپنی گود میں بٹھائیں, انہیں پیار کیا اور سلام کیا, السلام علیکہ یا سفیر الحسین, اے سلام ہو جناب مسلم, آئے جو حسین کی راہ میں شہید ہو گیا. کہتے ہیں جناب مسلم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پیار کر رہے تھے. دور کھڑی شہزادی سکینہ دیکھ رہی تھی. ان کے ذہن میں یہ تصویر بنی, آئے جب کوئی یتیم ہوتا ہے شاید اسے پیار کیا جاتا ہے, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. آئے سکینہ کو کیا پتا تھا, آئے جب 10 محرم کا دن ہوگا, آئے جب شمر پوچھے گا آئے تو کس کی بیٹی ہے, آئے میں حسین کی بیٹی ہوں, آئے شمر کا تماچا, آئے سکینہ کا رونا. وہ ہے رب کائنات ہماری اس بات, خدایا محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو, خدایا محمد والے محمد کا واسطہ تمام عزاداروں کی حفاظت, خدایا محمد والے محمد کا واسطہ اس مسجد و امام بارگاہ کو تا قیامت